بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو آیات نازل فرمائی ہیں ان سب کا خلاصہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اسی خلاصے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات کوئی شخص پیش کر رہا ہے تو قرآن کے مضامین کے خلاف بات پیش کر رہا ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مختلف آیتیں ہیں، صرف ان آیتوں سے ثابت ہونے والی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہ السلام جس طرح دنیا میں کہتے رہے کہ علم غیب صرف اللہ کی شان ہے، قیامت کے دن بھی انبیاء علیہ السلام اس کا اظہار کریں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ نمبر 2، قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا۔ نعمتیں کیا ہیں؟ مثلا چھوٹی عمر میں کلام کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارنا تو اللہ کے حکم سے اس کا پرندہ ہو جانا، کوڑی اور پیدائشی نابینے کو اللہ کے حکم سے تندرست کرنا، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایک نعمت یہ بھی ذکر کریں گے کہ بنی اسرائیل کے یہود سولی دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ نمبر 3، حوارین کا آپ سے نزول مائدہ کی درخواست کرنا اور آپ کا اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا کہ اللہ تعالی علام الغیوب تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا اور ان کا کہنا کہ میں نے ان کو توحید کی ہی دعوت دی تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے کہ جب تک میں اپنے ماننے والوں میں رہا ان کی نگرانی کرتا رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگران ہوا، میرے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا اس کا تجھے علم ہے، مجھے نہیں ہے۔ تو یہ چند مضامین ہیں جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بیان فرمائے ہیں۔ اس کے برخلاف مرزا قادیانی نے مختلف عقائد اور مختلف اپنے افکار اور نظریات پیش کیے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ جو نظریات، جو عقائد قرآن شریف نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بتائے ہیں ان کے خلاف تیرا کوئی مضمون قابل قبول تو ہے ہی نہیں ہے، الٹے تجھے ہم قابل اعتبار انسان بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ قرآن شریف کے مضامین کے خلاف تو بات کر رہا ہے، اس واسطے ہم تجھے قابل اعتبار شخص نہیں سمجھیں گے اور قرآن کے مضامین کا انکار کرنے والا سمجھیں گے، اور انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو شخص کافر ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اسلام کے اور قرآن کے سلسلے میں کوئی بات اپنی طرف سے کہے اور اس کے مضامین میں خلل ڈالے۔ کسی کو اس کا حق نہیں ہے، نہ مسلمان کو نہ کافر کو، لیکن کافر ہونے کے باوجود جب اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو اسے دشمن اسلام سمجھیں گے، محسن اسلام یا اسلام کا پیروکار اسے نہیں سمجھا جائے گا۔ بس یہ تھی چند باتیں
جن میں بتانا مقصود تھا کہ قرآن شریف نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اور ان کے متعلق کیا کیا افکار اور نظریات پیش کیے ہیں، انہی پر امت کو باقی رہنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور نظریہ قائم کرنا اور کسی اور فکر کا پابند ہونا یہ مسلمان کے لیے سیوا نہیں دیتا ہے، اس کے شائن شان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، ختم نبوت کے ساتھ تا آخر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔